کے اوپر تصدیق لکھی ہے. وہ صفحہ نمبر 104 پہ لکھتے ہیں طبقہ چہارم میں وہ کتابیں ہیں جن کے احادیث کا قرون سابقہ میں نام نہ تھا کہ چوتھے درجے کی کتابوں پر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ان میں وہ روایت ہیں جو پہلے اور دوسرے درجے والوں کو پتہ بھی نہیں، طبقے والوں کو. بہرحال یہ احادیث اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ یا علم میں شرعی ثابت کیا جائے. یہ علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ ان سے کوئی دلیل استدلال نہیں کیا جا سکتا. اور پھر کتابوں کو شمار کیا ہے اور 13 نمبر پر تصانیف ابو شیخ لائے ہیں کہ یہ بھی غیر معتمد کتابوں میں ہیں. اور ابو شیخ جن سے یہ ہمارے دیوبندی حضرات، نام دیوبند کا ہے اور نہ یہ تو ہے بریلوی، پکی بات یہ ہے، یہ حضرات ابو شیخ سے جو حوالہ نکالتے ہیں یعنی یہ روایت لیتے ہیں. ابو شیخ وہ شخص ہے جس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور امام ابو حنیفہ کو ضال اور مضل کہا. دیکھو تاریخ بغداد صفحہ نمبر جلد 13 صفحہ نمبر 436، اس میں اس راوی نے امام ابو حنیفہ کو ضال و مضل کہا اور یہ لوگ اسی کی کتاب سے حوالہ نکالتے ہیں. ابن عبد الہادی الصارم المنکی صفحہ 90 پر لکھتے ہیں وقد روا بعضهم هذا الحديث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش وهو خطأ فاحش وانما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث. قلت هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث به ابو ہریرہ ولا ابو صالح ولا الاعمش. ابن عبد الہادی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ابی معاویہ عن الاعمش ہے، حالانکہ یہ محمد ابن مروان سدی صغیر کی تفرد ہے اور وہ متروک الحدیث ہے. پھر اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے. کون سی روایت؟ کہ رسول اللہ قریب سے سنتا ہے، درود سنتا ہے. یہ جھوٹی روایت ہے. نہ ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، نہ ابو صالح نے، نہ اعمش نے. یہ محمد ابن مروان السدی صغیر جھوٹے نے یہ روایت کی ہے اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. امام عقیلی نے الضعفاء جلد 4 صفحہ نمبر 1290 پر روایت نمبر 1700 میں لکھتے ہیں لا اصل له من حدیث الاعمش، کہتے ہیں کہ اس روایت کو اعمش کی روایت شمار کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَلَا يُتَابِعُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ، کہتے ہیں اس کا متابع بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ایسا شخص ہے جو اس سے کم درجے کا ہے، محمد ابن مروان. ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد 3 صفحہ 151 پر لکھا ہے تفرد به محمد ابن مروان السدی صغیر. عبدالعزیز پرہاروی کوثر النبی میں یہ قلمی نسخہ ہے، اس میں لکھتے ہیں تفرد به محمد ابن مروان السدی صغیر وهو متروک، کہ یہ اس کا تفرد ہے، دوسرا کوئی راوی اس پہ بدنام نہ کرو. ابن تیمیہ الرد علی الاخنائی صفحہ 210 پہ لکھتا ہے لا یعرف الا من محمد ابن مروان السدی صغیر عن الاعمش وهو عند اہل المعرفت بالحدیث موضوع عن الاعمش. کہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے. مجموعۃ الفتاوی 27 صفحہ نمبر 241، قاعدہ جلیلہ صفحہ 74 پہ بھی یہ انہوں نے یہی لکھا ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات صفحہ نمبر 303 جلد 1 میں لکھا ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے، من گڑت. اس کے علاوہ دیکھو علامہ طاہر الفتنی تذکرۃ الموضوعات صفحہ 90 پر لکھتے ہیں فیہ سدی صغیر کذاب، کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹا راوی ہے. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے لہو شواہد، کہ اس روایت کے شواہد ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ اس کا شاہد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ روایت میں ہے جو قریب سے پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور شاہد کے اندر صرف دور سے پہنچانا ہے، قریب سے سننے کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس کے لیے شاہد نہیں بن سکتا. امام سیوطی نے اللعالی المصنوع جلد 1 صفحہ 258 پر لکھا ہے کہ قال عقیلی لا اصل له، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں. پھر امام سیوطی نے بھی اس کے لیے شواہد بنانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ روایات جو انہوں نے نقل کی ہے اس میں ایک میں بھی شاہد اس لیے شواہد نہیں بن سکتے کہ اس میں قریب کے سننے کا ذکر نہیں ہے.
علامہ ناصر الدین الالبانی سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد 1 صفحہ نمبر 366 حدیث نمبر 203 میں لکھتے ہیں موضوع بہذا التمام، کہتے ہیں اس کی جتنی متنیں ہیں اور سندات ہیں سب من گڑت ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ امام سیوطی نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شواہد نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ وہ شاہد نہیں بن سکتے، اور لکھتے ہیں کہ تعقبہ السیوطی لیکن فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعہ لیس فی شیء منہا شاہد، کہتے ہیں کہ انہوں نے شاہد بنانے کی کوشش کی لیکن اس روایت میں کوئی شاہد نہیں۔ ثم قال عبد الرحمن بن احمد الاعرج فهو مجہول، کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن بن احمد الاعرج ہے، وہ بھی مجہول راوی ہے۔ فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 457 پر لکھتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہے، روایت نمبر 1011 کہ عقیلی نے اس کو لکھا ہے کہ لا اصل لہو، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ وقد اخرج البیہقی فی الشعب وفی اسنادہ کذاب، کہتے ہیں بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند میں ایک جھوٹا راوی ہے، کذاب ہے۔ اس نے بھی شواہد پر بات کی ہے مگر وہ روایت شواہد بن نہیں سکتے۔ علامہ ابن دحیہ اسنی المطالب صفحہ نمبر 211 پر مولانا حسین علی نے تفسیر بنظیر صفحہ 55 پر لکھا ہے کہ یہ روایت اعلہ البیہقی بابن مروان وقال عقیلی لا اصل له، وقال ابن دحیہ موضوع تفرد به محمد بن مروان السدی وكان كذابا، واورده ابن جوزی فی الموضوعات وفی المیزان۔ محمد بن مروان السدی ترک واتهم بالکذب وله هذا الخبر، کہتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے۔ ابن دحیہ نے کہا ہے کہ من گڑت ہے، محمد ابن مروان نے اس کو نکال دیا ہے اور وہ جھوٹا تھا۔ ابن جوزی نے اس کی موضوعات اور من گڑت روایت میں شمار کیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام 23 پر اس کو غریب انتہائی کمزور لکھا ہے۔ آخر میں علماء دیوبند کا ایک دو حوالے۔ مولانا کفایت اللہ دہلوی جو مفتی اعظم دیوبند تھے، وہ تعلیم الاسلام حصہ 4 صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، یہ حوالہ پہلے بھی گزرا ہے لیکن اب یاد دلانے کے لیے دوبارہ سنو۔ شرک فی السمع والبصر، یعنی حق خدا تعالی کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کہتے ہیں کہ سننا اور دیکھنا جو ہے یہ اللہ کی صفات ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو ہر جگہ سے سننا اور دیکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ کہتے ہیں ان صفات کے اندر اللہ کے ساتھ دوسری کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلان پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا حبیب الرحمان محتمم دارالعلوم مولانا عبدالحق حقانی کی کتاب پر تقریض بھی لکھتے ہیں۔ عقائد الاسلام صفحہ نمبر 333 پر وہ لکھتے ہیں تیسری قسم شرک فی السمع ہے۔ تیسری قسم شرک سمع منا سننے میں شرک ہے۔ اللہ جس طرح نزدیک دور کی بات سنتا ہے اور کسی اور کو بھی یوں ہی سمجھنا کہ فلان بھی دور اور قریب سے سنتا ہے، مشرک ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلان بھی دور سے یا قریب سے سنتا ہے تو اور فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 456 میں لکھتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کا فتاوی ہے جہاں سے دین آیا ہے، جہاں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہے، وہ وہابی ہے۔ ان لوگوں نے لکھا ہے الاصل ان الاموات عموما لا يسمعون، کہتے ہیں کہ مردوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ ندا الاحیاء، مردوں زندہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، من بنی آدم ولا دعاءہم، نہ ان کی آواز کو اور پکار کو سنتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وما انت بمسمع من فی القبور ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي يسمع كل نداء ودعاء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وإنما ثبت عنه أنه يبلغه۔ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت صحیحہ میں یہ بات نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں یا درود سنتے ہیں تاکہ حضور کی خصوصیت بن جائے، نہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اتنی بات ہے کہ فرشتے ان تک درود پہنچاتے ہیں۔
خود سنتا؟ اب تمام عالم اسلام سے اپیل ہے کہ ان حوالوں کے اندر اس بیان مردے نہیں سنتے، پوری امت کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اس میں نے 17 آیتیں تمہیں سنا دی۔ کتنی آیتیں؟ 17۔ اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار، لیکن 292 میں نے حوالے دیے۔ کتنے؟ 292 حوالے دیے۔ اور میں نے عقائد علماء دیوبند شاہ نیلوی صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر 260 علماء سے، امت کے بڑے بڑے صحابہ اور محدثین اور مفسرین سے ثابت کیا ہے کہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور نہ دنیا کے حالات سے ان کو خبر ہے، بس وہ اللہ کی طرف سے دیکھتے سنتے ہیں، خبر شرعی میں پڑھے ہیں، اللہ ان کے اوپر جو رحمت برساتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ ان کو جو رزق دیتا ہے وہ بھی ان کی روح اور جسد مثالی کھاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ مگر جو لوگ اتنے آیتوں اور حوالوں کے باوجود بھی کہے کہ ہمارا مولوی صاحب کہتا ہے کہ سنتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اللہ اور رسول پر نہیں بلکہ کس چیز پر ہے؟ اپنے مولوی پر ہے، یا اپنے پارٹی پر ہے، یا اپنے علاقے کے اور اپنے پسند کے مولویوں پر اس کا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔